मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह अगले 24 घंटे में एक पार्शल सीज फायर हो जाए 45 दिन का टू बिगिन विद, और उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो 45 दिन का सीज फायर क्या होगा। फिर उसके बाद काम होगा कि किसी तरह एक परमानेंट और मुस्तकिल बुनियादों पे सीज फायर हो जाए। वाशिंगटन डीसी से फाइज रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, अली कादर गिलानी तो हमारे साथ हैं। फाइज, पहले आप मुझे बताएं, आप वाशिंगटन में हैं, वहां पे लोग आपके सदर साहब की ये गुफ्तगू जो, और आजकल उन्होंने नई गुफ्तगू शुरू की है जिसमें काफी नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको यानी अगर हमारे बच्चे करें तो उनको चंडे चुंडे पड़ जाएं, लेकिन बहरहाल वो तो भाई सदर हैं आपके, और वो भी फर्स्ट वर्ल्ड के, तो आप लोगों को तो पता है, तहजीब का भी पता है, तमद्दुन भी का भी पता है, और आपकी वैल्यूज भी हैं माशाल्लाह। तो वैल्यूज अमेरिका की हम देख रहे हैं, खुलकर देख रहे हैं। और जो आज उन्होंने इतनी खूबसूरत लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो नर्सरी राइम्स जिसके ऊपर बननी चाहिए, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? फाइज, आपको मेरी आवाज आ रही है? फाइज साहब, आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। अली कादर, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी बिल्कुल मुझे आ रही है। फैज साहब, आपको आवाज आ रही है? फैज साहब, मेरा नहीं ख्याल। नवीद साहब, इनको प्लीज मैसेज करें कि ये डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। ये अपना म्यूट है इनका शायद स्पीकर म्यूट है। तो अली, आप मुझे म्यूट है। बताएंगे स्पीच पे आपको क्या क्या समझ आई? सर, मैंने स्पीच सुनी अनफॉर्चुनेटली, और उनका वो मैंने ट्वीट भी देखा। अच्छा, अब उसमें दो चीजें हैं जो आप ये बात कर रहे थे ना, कि किसी सोसाइटी में मैं ऐसा ट्वीट ना रवांडा या कॉन्गो के प्रेसिडेंट से भी नहीं तवक्को करता, लेट अलोन के यूएस का प्रेसिडेंट ऐसी बात करे। नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, जो इसके अंदर सबसे हैरानकुन बात है, मैं कहता हूं वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि उन्होंने कर दिया, और उसके बाद उनको एहसास होना चाहिए था कि वो इसको डिलीट कर देते। उन्होंने वो भी गुंजाइश और जहमत करने की गवार है, वो ऑन कर रहे हैं बाय द वे उस ट्वीट हाँ को। हाँ, अपना रिकॉर्डेड स्पीच है, जी जी, स्पीच ही और वो रिकॉर्डेड है। और वो उसको ओन ट्वीट को भी कर रही है, और आज उन्होंने जो बात की है वो रेपिटेशन है। और जो मुझे सर लगता है, ये सारी टीम निकालने के बाद पीट हेग्सेट इनके बहुत नजदीक हो गया है। और ये आज जिस तरह वो सुपर एक्साइटेड था जब वो वॉर की बात और ट्यूसडे को कह रहे थे कि वन नाइट में हम टर्न अराउंड कर सकते हैं और ईरान को टोटल फायर कर सकते हैं, तो ही वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट द एंटायर सिचुएशन। अब वो पता नहीं इसराइल से इन्फ्लुएंस है, उनकी स्टैब्लिशमेंट से, या क्या है, हम अज्यूम तो नहीं कर सकते, ना जजमेंट अपनी दे सकते हैं, बट सम हाउ ही इज वेरी क्लोज टू हिम। और डे वन से आप पीट हेग्सेट की बातें सुने, और जो ट्रंप साहब स्पीच कर रहे हैं वो बड़ी आइडेंटिकल है। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है सर, उन्होंने तो ईरान ने रिजेक्ट कर दी जो टर्म्स थी, और उसकी एक मैं आपको बुनियादी वजह बता दूं। उनके ज़हन में ये है, जो मैं समझता हूं, और मे बी आई कुड बी रॉन्ग, कि स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए ये सारा सीज फायर फायर किया जा रहा है। जब स्टेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगा तो ये इतना डैमेज ईरान को करेंगे कि वो दोबारा बंद करने के काबिल ना रह सके। दैट इज द थॉट विद इन द ईरानी स्टैब्लिशमेंट। नंबर टू, इसके अंदर ये बात है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो कह रही है, जो कमेंडेबल चीज है, पाकिस्तान की एफर्ट्स, उनकी हतल वसा कोशिश है कि ईरान को मजीद नुकसान ना पहुंचे, विच इज रियली कमेंडेबल, बिकॉज हमने हमेशा फॉरेन पॉलिसी में बड़ा स्टैंड आउट किया, लेकिन इस दफा तो डायमेंशन ही इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन उसमें जो मुझे लग रहा है कि ये प्राइमरी ऐसे ही रिजेक्ट होती हैं, नल एंड वॉइड होती हैं, फिर दोबारा से एक रीनेगोशिएट होगी आपस में बातचीत, और दोबारा से जाके शायद हो सकता है कोई ऐसी टर्म्स डेवलप हो जाए बिटवीन दीज टू फ्रीक। अब इन फ्रीक्स की अपनी जगह बात है, दोनों फ्रीक हैं जो है। जो असल मसला है सर, वो एलिफेंट इन द रूम, वो है इजराइल। उसका क्या किया जाएगा? ये सेटलमेंट तो चले, ये भी एग्जिट चाह रहे हैं मिस्टर ट्रंप, वो जितनी मर्जी गीदड़ भभकियां और जो भी लगाएं, उनको पता है टेक्निकली वो कॉर्नर हो चुके। अब इशू ये है कि उसको कौन हैंडल करेगा। लेट्स से ये सेटलमेंट हो भी जाती है, ये सुलह हो, उसका सिर्फ एक हल है, चाइना को इसके अंदर सर डालना बड़ा जरूरी है। अगर चाइना इसके अंदर वन ऑफ द गारंटर बन जाता है तो ही विल मेक इट श्योर
کہ وہ اسرائیل کو بھی پھر میرے خیال میں وہ نہیں کرنے دے گا ایڈونچر جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. فائز صاحب آ گئی ہیں جی لائن میرے خیال میں، جی باقی ان صاحب سے السلام علیکم، واشنگٹن میری کی آواز آ اپڈیٹ رہی ہے لے آپ لیتے کو؟ ہیں. جی اب آ رہی ہے. بھائی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ پرفیکٹ جو آپ کے پرفیکٹ. صدر محترم نے آج لب کشائی کی ہے اس کے متعلق کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ کل کے ٹویٹ کے بارے میں بھی جو لب کشائی، دونوں پہ بات کرنی ہے. دونوں. تو سب سے پہلے تو جناب مبشر صاحب، علی بھائی، بہت بہت سلام آپ کو، اور اللہ تعالیٰ وعلیکم آپ السلام. دونوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے. حالات بہت کافی ظاہر ہے کہ دگرگو ہیں، لیکن دیکھیے اصل میں آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ پوری طرح سے اگین جو کل کا ٹویٹ جیسے کہ آپ نے فرمایا علی بھائی، وہ آج ہی اس کی کنٹینیوشن تھی. جو فرسٹریشن جو عوام کو ان کی طرف سے پش بیک ہے. تھوڑی دیر پہلے ابھی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک اور بات بھی کہی تھی اس پریس کانفرنس سے پہلے، کہ افسوس یہ ہے، انفارچونیٹلی کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ افسوس یہ ہے کہ عوام مجھے چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں اس جنگ سے. تو وہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ اس وقت وہ عوام میں انتہائی ان پاپولر ہیں. یہ جنگ جو ہے وہ لوگ نہیں چاہتے، اور وہ یہ جو ایک ایسا واقعہ جو جنگ میں بہرحال ایک معمولی واقعہ ہے، اور آپ اس کو آپ اتنی بڑی پاور بار بار یہ کہہ کے دیکھیے، اگر میں واقعی واقعتاً بڑا ہوں اپنے گروپ میں تو میں ہر ایک کو جتاتا نہیں بیٹھتا اپنے گھر میں یا کسی دعوت میں کہ اتنا بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. وہ آپ کا ایک احساس کمتری شو کرتا ہے، اور وہ یہ شو کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خود بہت زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں اس وقت. تو آج جو انہوں نے بار بار اپنی بڑائی اور اپنا جو اس آپریشن کی کامیابی کا ذکر کیا، وہ دراصل ایک سیاسی پریس کانفرنس ہے، ابھی چل رہی ہے. اور تمام جو باتیں ہوئی ہیں، پیٹ ہیگسیٹ صاحب جو کہ بہت زیادہ، حالانکہ ہیں تو بڑے ایک، میں بڑا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن نہ کروں تو بہتر ہے، چھوڑیے، کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ سیریس ان کو نہیں لیا جاتا تھا اس سے پہلے. ان کی جو عادتیں اور جو مسائل ان کے ساتھ بہت رہے ہیں، لیکن آج وہ بہت زیادہ ایک مذہبی رہنما کی طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بار بار گاڈ کو انووک کیا اپنی باتوں میں. تو پورا کا پورا زور اس وقت یہ تھا کہ جو ایک جو سیاسی طوفان اٹھ کھڑا ہوا اس ملک میں، وہ کس طرح سے تھمے، اور عوام کو کس طرح سے یقین دلایا جائے کہ ہاں ہم جو ہے کچھ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس وقت لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے پاس آپشنز نہیں بچے ہیں، کوئی آپشن نہیں. آج نیو یارک ٹائمز نے بہت اہم آرٹیکل آیا ہے، اس میں یہ کہا ہے اس نے کہ اگر یا تو آپ فل فلیجڈ ایک گراؤنڈ انویژن کریں، یا پھر بھول جائیں کہ آپ وہاں ایک پاور رہیں گے. ایران ول ایمرج ایز اے ورلڈ پاور. تو یہ بہت بڑا ایک نیو یارک ٹائمز میں ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا میں علی آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں اتنی دیر میں، اور ناظرین کو کل کی آئی ہوئی ہے لیکن میں اس کو پہلے ویریفائی کر رہا تھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو فائز صاحب آپ بھی دیکھیں، یہ کل نیتن یاہو کو مار پڑی ایک چرچ میں. وہ ایک چرچ میں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. بڑی مشکل سے ان کو سیکرٹ سروس ان کی بچا کے لے کے گئی ہے. جی 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 ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو آپ یہ دیکھیں نیتن یاہو کا حال دیکھیں ذرا. دوبارہ دکھائی نوید صاحب، دوبارہ دکھائی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے واقعی. آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک افسوسناک خبر آئی کہ ایرانی انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کے آرمی چیف نے آج صبح کو استعفیٰ دے دیا. ان کے نیتن یاہو سے بہت ڈفرینسز ہو گئے. ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، اس آڈیو کال میں وہ نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں ہی از اے ببون، اور اس کی بیوی سارا کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے نازیبا کلمات استعمال کیے. ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ کلمات لے لیں گے ٹی وی کے اوپر یا میڈیا کے سامنے، میں نہیں لے سکتا. میرے بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس نے کافی گھٹیا الفاظ استعمال کیے نیتن یاہو کی بیوی کے بارے میں. آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن.
نیتن یاہو کو کل تیل اویو میں ایک چرچ کے اندر ایک تقریب کے اندر وہ چلے گئے ہیں اور وہاں ان کو مار پڑی ہے. دوبارہ دیکھیں کیسے پڑی ہے, دوبارہ دکھائیں. چلے میرے پاس کچھ اور بھی اسرائیل کی فوٹیج ہے تباہیوں کی, لیکن چھوڑے. فائز صاحب آپ مجھے بتائیں امریکہ میں اس وقت کیا امیڈیٹ جو ہوتا ہے نا فرسٹ ہینڈ ریاکشن پورٹس کی اسپیچ کا, وہ کیا آ رہا ہے؟ فوری طور پر تو یہ ریئیکشن آ رہا ہے چینلز جو اسپیشلی جو زیادہ فاکس کو چھوڑ کر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک خالصتاً پبلک کنزمپشن کی ایک پریس کانفرنس تھی اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر دوبارہ بحال کرنے کی ایک چھوٹی جو کامیابی ان کو, بہرحال چھوٹی تو نہیں, اچھی خاصی بڑی بات تو ہے بہرحال کہ ایک اتنے اندر سے وہ اپنے ایک سپاہی کو نکال کے لے گئے, تو اس کو کیپٹلائز کرنا اور اس کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کے پاس ہر چیز کا ایک پلان موجود ہے. بار بار انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا پلان موجود ہے اور یہ تمام سینیریوز ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہی وہ بیسیکلی عوام کے ساتھ ایک لیول اپ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بہت ہی مہارت کے ساتھ, لیکن بار بار انہوں نے ایک بات کا یہ بھی ذکر کیا ٹرمپ نے کہ وہ ان کا دشمن جو ہے بہت ہی ذہین اور بہت ہی اسمارٹ اور بہت ہی قابل ہے, یعنی اور بہت بہادر ہے. لیکن ایک عجیب بات کی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ وہاں کے عوام چاہتے ہیں, ان کے نیکسٹ اسٹریٹ پر بمز گر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ بامنگ کرتے رہیں, بم گراتے رہیں. وہاں کے لوگ ان سے بات آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بامنگ مت روکیں, بامنگ کرتے رہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا ایسا انسانی رویہ, ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے